بسم اللہ الرحمن الرحیم. در مدح کرم، کرم کی تعریف میں، بخشش کی تعریف میں. دلہر کے بنہاد خان کرم، بشد نامدار جہان کرم. در مدح کرم کے اندر لفظ جو مدح آیا ہے اس کا معنی تعریف ہے، اور لفظ کرم جو ہے یہ عام ہے اور شامل ہے جمیع مکارم پر، کیونکہ کرم کے معنی کئی اس کے معنی ہیں. اس کا معنی بخشیدن ہے، مروبت نمودن، اس کا معنی ہے بزرگوار شدن، گناہ بخشیدن، احسان اور مہربانی نمودن. یہ تمام اس کے معنی ہیں، برخلاف سخاوت کے، کہ سخاوت وہ بمعنی بخشیدن کی ہے، اور سخاوت جو ہے وہ کرم کا ایک خاص فرد ہے. بس کرم کے بعد سخاوت کا ذکر یہ تخصیص ہوگی تعمیم کے بعد، اور اشارہ ہوگا کہ سخاوت کے جو ہے یہ فرد اشرف ہے، یعنی فرد اشرف ہونے کی طرف اشارہ ہوگا. نامدار یہ نامور بمعنی سردار اور بمعنی مشہور. نامدار بمعنی مشہور بھی کر سکتے، بمعنی سردار بھی کر سکتے ہیں. تو ترجمہ یہ ہوا کہ دلا ہر کے بے نہاد خانے کرم، اے دل ہر وہ شخص جس نے احسان کا دسترخوان رکھا. بشد نامدار جہان کرم، وہ کرم کے جہان کا نامدار ہوا، وہ کرم کے جہان کا مشہور ہوا، وہ کرم کے جہان کا سردار ہوا. مراد یہ ہے کہ جو شخص کرم کرتا رہتا ہے اور مہمانوں اور مسافروں کو اپنی توفیق کے موافق وہ آب و نان، نقد و جنس دے کر خوش و خرم رکھتا ہے، یعنی ان کو روٹی کھلاتا ہے، پانی دیتا ہے. اگر ان کو کسی چیز کی، پیسے کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق ان کو دے کر ان کو خوش کرتا ہے. تو ایسا شخص کرم کے ملک کا سردار اور مشہور ہو جاتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اس بات کے اندر کوشش کرنی چاہیے. آگے فرماتے ہیں کرم نامدار جہانت کند، کرم کامگار امانت کند. جہان، لفظ جہان ما سوا اللہ کے جو ہے یہ کیا ہے بھئی، اس کی ازلی عالم ہے، کامگار کامشاب کے معنی کے اندر ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کرم نامدار جہانت کند، کرم سردار جہان کا تجھ کو کرے گا. کرم سردار جہان کا تجھ کو کرے گا. جب ترجمہ با محاورہ کریں گے تو معنی ہوگا کرم تجھے جہان کا سردار کرے گا. کرم کامگار امانت کند، کرم مقصد در امان کا تجھ کو کرے گا، یعنی کرم امن میں تجھے کامیاب کرے گا. کرم امن میں تجھے کامیاب کرے گا. مقصد یہ ہے اس شعر کا کہ کرم کرنے سے تو جہاں بھر میں مشہور ہو جائے گا، اور اس کے سبب سے سب آفتوں اور برائیوں سے تو امان اور پناہ میں رہے گا. آگے فرماتے ہیں کہ ورائے کرم در جہاں کارنیس، وزیں کرم تر ہیچ بازار نیست. ورا بمعنی سوا کے ہے، مراد جو ہے بڑھ کر ہے. کار کے آخر سے جائے تنکیر محذوف ہے، اور کار نیس سے یہ مقصود ہے کہ کار بہتر اور پسندیدہ نیس، اور اس میں اشارہ ہے مبالغہ کی طرف. وصف کرم کے اندر مبالغہ کی طرف اشارہ ہے. گرم تر بمعنی خوب تر، پسندیدہ، بارونق. ہیچ بازار نیست، بازار از بازار ہائے عمل نیست. حاصل یہ ہے کہ کرم سے بڑھ کر جہان میں دوسرا کام نہیں ہے، اور اس سے پسندیدہ اور خوب تر کوئی عمل نہیں ہے. یعنی ورائے کرم در جہاں کار نیست، کرم کے سوا جہان میں کوئی کام نہیں ہے. وزیں واضعیں، اور اس سے زیادہ گرم، یعنی اس سے زیادہ بارونق، بازار نیست کوئی بازار نہیں ہے. کرم مایہ شادمانی بود، کرم خوشی کا سامان ہے. شادمانی بمعنی خوشی، کرم حاصل زندگانی بود، کرم زندگی کا نفع ہے. دل عالم از کرم تازدار، جہان والوں کے دل کو کرم سے خوش رکھ. جہاں راز بخشش پر آوازہ دار، جہان والوں کو بخشش سے پر شہرت رکھ. ہما وقت شو در کرم مستقیم،
ہر وقت تو کرم میں ثابت قدم ہو کہ ہست آفرینندہ جاں کریم، اس لیے کہ جان کو پیدا کرنے والا وہ بخشش فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مدح کرم، کرم کی تعریف میں، بخشش کی تعریف میں، دلہر کے بنہاد خان کرم، بشد نامدار جہان کرم۔ در مدح کرم کے اندر لفظ جو مدح آیا ہے، اس کا معنی تعریف ہے، اور لفظ کرم جو ہے یہ عام ہے اور شامل ہے جمی مکارم پر، کیونکہ کرم کے معنی کئی اس کے معنیت ہیں۔ اس کا معنی بخشیدن ہے، مروبت نمودن، اس کا معنی ہے بزرگوار شدن، گناہ بخشیدن، احسان اور مہربانی نمودن، یہ تمام اس کے معنی ہیں۔ برخلاف سخاوت کے، کہ سخاوت وہ بمعنی بخشیدن کی ہے، اور سخاوت جو ہے وہ کرم کا ایک خاص فرد ہے۔ بس کرم کے بعد سخاوت کا ذکر یہ تخصیص ہوگی تعمیم کے بعد، اور اشارہ ہوگا کہ سخاوت کے جو ہے یہ فرد اشرف ہے، یعنی فرد اشرف ہونے کی طرف اشارہ ہوگا۔ نامدار یہ نامور بمعنی سردار، اور بمعنی مشہور، نامدار بمعنی مشہور بھی کر سکتے، بمعنی سردار بھی کر سکتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ دلا ہر کے بے نہاد خانے کرم، اے دل ہر وہ شخص جس نے احسان کا دسترخوان رکھا، بشد نامدار جہان کرم، وہ کرم کے جہان کا نامدار ہوا، وہ کرم کے جہان کا مشہور ہوا، وہ کرم کے جہان کا سردار ہوا۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص کرم کرتا رہتا ہے اور مہمانوں اور مسافروں کو اپنی توفیق کے موافق وہ آب و نان، نقد و جنس دے کر خوش و خرم رکھتا ہے، یعنی ان کو روٹی کھلاتا ہے، پانی دیتا ہے، اگر ان کو کسی چیز کی، پیسے کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق ان کو دے کر ان کو خوش کرتا ہے، تو ایسا شخص کرم کے ملک کا سردار اور مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اس بات کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کرم نامدار جہانت کند، کرم کامگار امانت کند۔ جہان، لفظ جہان ما سوا اللہ کے جو ہے یہ کیا ہے بھئی، اس کی ازلی عالم ہے، کامگار، کامشاب کے معنی کے اندر ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کرم نامدار جہانت کند، کرم سردار جہان کا تجھ کو کرے گا، کرم سردار جہان کا تجھ کو کرے گا۔ جب ترجمہ با محاورہ کریں گے تو معنی ہوگا کرم تجھے جہان کا سردار کرے گا، کرم کامگار امانت کند، کرم مقصد در امان کا تجھ کو کرے گا، یعنی کرم امن میں تجھے کامیاب کرے گا، کرم امن میں تجھے کامیاب کرے گا۔ مقصد یہ ہے اس شعر کا کہ کرم کرنے سے تو جہاں بھر میں مشہور ہو جائے گا، اور اس کے سبب سے سب آفتوں اور برائیوں سے تو امان اور پناہ میں رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ورائے کرم در جہاں کارنیس، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست۔ ورا بمعنی سوا کے ہے، مراد جو ہے بڑھ کر ہے۔ کار کے آخر سے جائے تنکیر محذوف ہے، اور کار نیس سے یہ مقصود ہے کہ کار بہتر اور پسندیدہ نیس، اور اس میں اشارہ ہے مبالغہ کی طرف، وصف کرم کے اندر مبالغہ کی طرف اشارہ ہے۔ گرم تر بمعنی خوب تر، پسندیدہ، بارونق۔ ہیچ بازار نیست، بازار از بازار ہائے عمل نیست۔ حاصل یہ ہے کہ کرم سے بڑھ کر جہان میں دوسرا کام نہیں ہے، اور اس سے پسندیدہ اور خوب تر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی ورائے کرم در جہاں کار نیست، کرم کے سوا جہان میں کوئی کام نہیں ہے۔ وزیں واضعیں، اور اس سے زیادہ گرم، یعنی اس سے زیادہ بارونق، بازار نیست، کوئی بازار نہیں ہے۔ کرم مایہ شادمانی بود، کرم خوشی کا سامان ہے۔ شادمانی بمعنی خوشی، کرم حاصل زندگانی بود، کرم زندگی کا نفع ہے۔ دل عالم از کرم تاسدار،
جہان والوں کے دل کو کرم سے خوش رکھ، جہاں راز بخشش پر آواسہ دار، جہان والوں کو بخشش سے پر شہرت رکھ۔ ہما وقت شو در کرم مستقیم، ہر وقت تو کرم میں ثابت قدم ہو، کہ ہست آفرینندہ جاں کریم، اس لیے کہ جان کو پیدا کرنے والا وہ بخشش فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔